رمضان میں وقت ہوا ہے پیارا وظیفہ کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی معزز مولانا آزاد جمیل صاحب، اور آج ہم نے بات کی صبح حقوق العباد کے بارے میں۔ تو ایک بار پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حقوق العباد کتنے زیادہ ضروری ہیں کہ اللہ پاک حقوق اللہ پہ تو معاف فرما دیتے ہیں لیکن حقوق العباد پہ معاف نہیں کرتے۔ اور قرآن پاک میں ہم سب کو پتہ ہے کہ 6666 کیا کہتے ہیں 66 اردو بولنی نہیں آتی آیات ہے، جن میں سے 500 آیات جو ہیں وہ فقہ کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ 500 آیات فقہ کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ پاک نے تمام دنیا کے لوگوں کو اپنا کنبہ کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم انسانیت کے یعنی کہ اللہ کے بندوں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے کام میں لگ جاتا ہے۔ ہم انسانوں کو آسانیاں دیتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں آسانیاں دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کسی کا حق نہ کھائیں، اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی پوری طرح نبھاتے رہیں۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بھائی لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں، مجھ سے ناراض ہیں لوگ، وجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سوال ہی نہیں کرتی ہیں اور آپ اپنی باتیں کرتی رہتی ہیں بس۔ یہ تو ہے۔ دیکھیں میں کوئی باتیں کرتی ہوں؟ نہیں میں تو کوشش کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ سوال پوچھوں نا آپ سے۔ تو لوگ کال کریں ہمیں، اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ سب سے پہلے میں آج آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو ہماری خیر بدقسمتی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہر اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے جو رمضان میں ضروری ہوتی ہیں۔ تو مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں۔ تو کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کاروبار چلانا مشکل ہو گیا ہے، کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جویریہ، آپ نے انتہائی خوبصورت مضمون پہ روشنی ڈالی ہے، اور بے شک خواتین کے لیے پاکستان میں کوئی چند ہی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے رول ماڈل کا کردار ادا کیا، اور ان کے کردار سے لوگوں کو بہت زیادہ استفادہ بھی حاصل ہوا ہے۔ تو جائچہ کہ آپ آج اس ہوسٹ کی منصب پر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا آنر وہ آپ کے لیے رمضان میں یہ وہ ساتیں ہیں جو آپ کے پورے سال پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور پورے سال سے قیمتی اوقات اگر کوئی ہیں تو وہ یہ ہیں۔ آپ کی ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے ذکر میں، ان کے اہل بیت میں، ان کے اصحاب، اور پھر دین کا جو علم ہے۔ میں تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جی جی، جو دین کا ایک باب سیکھتا ہے نا، ایک باب، تو فرمایا کہ 1000 نفل رکعت پڑھنے سے بہتر ہے آپ 1000 رکعت نفل پڑھیں، اور یہ ایک جملہ، ایک آیت، ایک دعا یا ایک وظیفہ اگر آپ یہ سیکھ لیں، یہ ہزاروں رکعتوں سے افضل ہے۔ اور یہ سیکھنا 1000 دنوں کی نفلی روزوں سے یہ افضل ہے کہ آپ سیکھتے ہیں پھر اس پہ چلتے ہیں۔ تو بات کتنی خوبصورتی سے آئی تھی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ کا تعلق معافی کے ساتھ ہے، اور حقوق العباد کا تعلق تلافی کے ساتھ ہے۔ جب تک تلافی نہیں ہوگی تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی ذات سے ثابت کر کے دکھایا۔ مرض الوفات میں جب آپ چلنے سے قاصر ہو گئے تھے تو پھر ایک جانب حضرت عباس، دوسرے جانب حضرت علی آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے جب مسجد پہ لے آئے۔ آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تو روایات میں آتا ہے آپ کے پاؤں زمین پہ جم نہیں رہے تھے۔ پنجوں کے ساتھ جب آپ ممبر پہ بیٹھے، آپ نے ممبر پر بیٹھتے ہی خطبہ دیا، اور کیا فرمایا جویریہ؟ بڑے غور طلب بات ہے آج حقوق العباد اور حقوق اللہ سے متعلق۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، میں تم میں ایک زندگی گزار کے جا رہا ہوں، میں نے تمہارے درمیان بہت بڑا وقت گزارا ہے، میں نے دن اور رات گزارے ہیں، میں نے ہجرت کی ہے، میں نے سفر کیا ہے، میں نے معاملات کیے ہیں، میں نے تجارت کی ہے، میں نے تمہاری امارت کی ہے، میں نے لیڈ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر میرے ذمے کسی کا مال ہے تو میں آج حاضر ہوں، مجھ سے لے لو۔ اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ یہ الفاظ کہے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد واپس ممبر پر آپ جلوہ افروز ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، میں نے تم میں زندگی گزاری ہے،
ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو دو عالم کے جو مولا. جو دو عالم ہیں اور وہ ہستی ہیں جن سے تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ نے فرمایا اگر کسی کا میں نے مال لیا ہو یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو مجھ سے لے. تو عرض پیغام یہ تھا کہ کسی کا حق نہ کھانا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کل قیامت اس کی مجھ سے پوچھ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے، ان یوم الفصل، ایک دن فصل کا، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین. ڈریں اس دن سے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. ڈریں ان سے. دیکھیں یقین جانیے وہ نا کہ ظالم سے نہیں، مظلوم کی بد دعا سے ڈریں. اور کہہ رہے سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر مارا ہوگا تو قیامت میں اس کا حساب ہوگا. ہم تو پھر انسان ہیں. تو جائے کہ آج کا مضمون انتہائی خوبصورت تھا، اور جیسے کہ ایکسپریس اور اس کی پوری ٹیم رمضان کو ایک آئیڈیل بنا کے پیش کرتی ہے جس کا پورا سال کریڈٹ لیا جاتا ہے. اب اگر کوئی کالر ہیں تو ضرور ہم حاصل. کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کیا سوال ہے آپ کا مولانا صاحب سے؟ جی میں صدف بات کر رہی ہوں ادھر لاہور سے، لاہور ایئرپورٹ کے پاس سے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو میں رشتے کے حوالے سے مشورہ لینا چاہ رہی تھی. مطلب میں نے بہت کوششیں کی، بہت پڑھائیاں کی، تو لیکن پہلے رشتے آتے تھے تو دیکھ کر بس بات پکی ہو جاتی تھی، اس کے بعد پھر بس کہتے تھے سمجھ نہیں آ رہی. تو بس اسی طرح پھر یہ سنا کہ بہت سخت بندش ہے. تو اب میں چاہتی بھی ہوں کہ رشتہ اچھی جگہ ہو، لیکن جب کوئی فون کوئی رشتے والی کوئی رشتہ لے کر آتی ہے نا تو مجھے خود سے اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے، مطلب جھگڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں اب مجھے نہیں کرنی شادی. تو میں اپنے لیے کوئی وظائف مطلب کہ جو میرا اپنا ذہن بنے، اور پھر مطلب شادی ایج میری 30 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ضرور اللہ پاک آپ کے اس خواہش کو جلد از جلد پورا کرے، کیونکہ شادی کے بغیر ظاہر ایک زندگی ناممکن ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کا. جی کوئی وظیفہ شادی ہو جائے. شادی کے لیے ایک مجرب وظیفہ ہے جو بھی غیر شادی شدہ افراد ہیں، اور شادی شدہ افراد سوری غیر شادی شدہ افراد نہیں، میں غیر شادی شدہ کی بات کرتا ہوں. تو جو بھی غیر شادی شدہ افراد ہیں اور وہ شادی کے بندھن میں جڑنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے، اگر آپ اس کا ورد کریں اور کرتے جائیں. خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ من پسند اور اچھا رشتہ جس میں خیر ہوگی تو اس آیت کا ورد جتنا زیادہ ہو سکے کریں. بالخصوص دن میں 70 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. آپ روزانہ اس آیت کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ کی اچھی جگہ شادی بھی ہوگی اور خوشحالی کے ساتھ ہوگی اور جلدی ہوگی. اور آپ نے جب تک رشتہ نہ آئے، جب تک آپ کا نکاح نہ ہو اور جب تک آپ رخصت نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ پڑھتی رہیں. صحیح. جی دوسری کال ہے ہمارے پاس. ہیلو السلام علیکم. کون بات کریں؟ کہاں سے بات کریں؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. میں مرتضی بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے بہن بھائی منہ بناتے ہیں اور وہ برا سمجھتے ہیں. اگر میں اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں، ابھی جیسے رمضان ہے یا کچھ، مطلب میرے بہن بھائی بہت زیادہ غریب ہیں، اور اگر ان کی بیٹی کی شادی ہے اس میں دے سکتا ہوں کیا؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مطلب جو زکوٰۃ ہے. اچھا زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی اگر میں ابھی دوں گا تو ان کو برا لگے گا، اگر میں عید کے بعد دوں گا، ان کی شادی ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں گے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو عید کے بعد دے سکتا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں آپ سال میں کسی وقت بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی مولانا صاحب بتائیں گے آپ کو. جی آپ کا سوال اس متعلق ہے کہ آپ کسی اپنے عزیز کو اس کی شادی کے موقع پہ جہیز دینا چاہتے ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور لیکن وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ مطلب اگر میں ابھی دوں گا تو سمجھے گا مجھے زکوٰۃ دیں، تو کہہ رہے میں عید کے بعد زکوٰۃ دے سکتا ہوں. آپ لیکن اس سال کی زکوٰۃ تو عید سے پہلے ہی نکالنی ہوگی نا ان کو. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں جویریہ، یہ کانسیپٹ بن گیا کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے. یہ غلط ہے. آپ جب تک آپ کے مال پہ جس دن آیا تھا اس دن سے کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے، جب تک اگلا سال اس پہ نہ آئے اس میں رمضان ضروری نہیں ہے. کیا ایسا کر سکتے ہیں وہ کہ جیسے اچھا زکوٰۃ اگر دیکھیں بعد میں بھی دے سکتے ہیں، پہلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ والا جو سال ایک ہے نا
اس سال کی زکوٰۃ تو اسی سال میں دینی ہے نا انہوں نے؟ بالکل دینی ہے، ہاں، جو یہ سال پورا ہو گیا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ ایک رکھ دیں اور ان کو بعد میں دے دیں، یا ان کو ابھی ہی دینی پڑے گی اور اگلے سال کی زکوٰۃ میں سے پھر ان کو پیسے دیں؟ یعنی یہ اگلے سال کی زکوٰۃ ابھی دینا چاہ رہے ہیں تو وہ تو نہیں مال کا تعین وہ ہی کہہ رہے نہیں ہے۔ ہیں کہ یہ جو رمضان ہے نا، میں رمضان میں زکوٰۃ ان کو نہیں دینا چاہ رہا، میں عید کے بعد دینا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ والا جو سال ہے اس سال کی زکوٰۃ اب رمضان میں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سال ابھی پورا ہو گیا ہے، ابھی پورا ہو گیا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ عید کے بعد دینا چاہتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اس سال کی زکوٰۃ اگلے سال دے سکتے ہیں؟ مطلب اگلے سال سے مراد کوئی اس پہ ٹائم زیادہ نہ گزرے، مطلب 1-2 مہینے 3 مہینے کے فرق سے دے سکتے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں۔ اچھا وہ آپ ایک وہ سوال کا جواب دے دیں نا، میں جو نے پوچھا تھا کہ کاروبار میں برکت کے لیے کوئی ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو آرام سے پڑھ سکیں۔ جی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اور ہر شخص پریشان بھی ہے اور تمام ضرورتیں وہ پہنچ سے دور چلی گئی ہیں، خواہشات تو پورا کرنا اب اس دور میں رہا ہی نہیں، لیکن آپ نا امید نہ ہوں۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے وہ ہے نا امید ہو جانا۔ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، آپ کے مانگنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جس ذوق اور شوق سے مانگتے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ دیر آیا سویر آیا، یہ بات نہیں ہے۔ آپ جب مانگیں گے، جس وقت مانگیں گے، ان کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ ایک وظیفہ ایسا ہے اگر آپ روزانہ اس کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز آپ 40 دن سے پہلے اپنے گھر میں پیسوں کے، مال دولت کے ڈھیر لگے ہوئے دیکھ لیں گے اس وظیفے کی برکت سے اور آپ کے یقین سے۔ وہ وظیفہ یہ ہے سورہ مزمل کی، جب آپ اس آیت پہ پہنچتے ہیں، آپ سورت پوری نہ پڑھیں، صرف اس آیت پہ جب آپ آئیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، جب اس آیت پہ آپ پہنچے تو آپ رک جائیں، آپ یہی آیت سارا دن پڑھتے رہیں، سارا دن پڑھتے رہیں، سارا دن، جب رات کو سونے لگیں تو پھر یہ پوری سورت جو ہے وہ باقی مکمل کر لیں اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ یہ عمل جب تک جاری رکھیں جب تک آپ کے پاس اتنا مال نہ آئے جتنی آپ کی خواہش تھی، انشاءاللہ آپ مال کی، دولت کی، پیسوں کی کمی کبھی محسوس نہیں کریں۔ انشاءاللہ۔ جی دعا۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی، رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی، رحیمی کا صدقہ، جو تجھ سے نہ مانگوں تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، بیماروں کی خاطر
شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا میں صدقہ خیر النساء مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا